أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا ہمارے چینل اور قرآن سیکھے میں بہت بہت ویلکم ہے۔ ہمارے چینل کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح سے قرآن پڑھنا سکھا سکیں، کہ وہ صحیح سے قرآن پڑھیں اور ان سے انشاءاللہ تعالی غلطی نہ ہو اگر وہ یہ سمجھ کر صحیح سے پڑھ لیں گے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو صحیح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب کہ قرآن کو حرف کی ادائیگی کے ساتھ، غنہ اخفا کے ساتھ پڑھو، مد کے ساتھ پڑھو۔ تو حضرت علی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ قرآن میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، ایسے لفظ ہیں جنہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، کیونکہ آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ صحیح بات ہے۔ تو آئیے ہم اپنی اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے پڑھیں گے نورانی قاعدہ سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ یہ حرف جو ہے، حرف کی ادائیگی ہمیں سب سے پہلے ادا ہونی چاہیے، کیونکہ جب اگر حرف ہی ادا نہیں ہوگا تو ہم قرآن پڑھیں گے کیسے؟ حرف ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کیونکہ اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور حرف ہی ادا نہیں ہوگا تو ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا اس کا مطلب ہی ادا نہیں ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے قلبن بڑا قاف سے قلبن، اور ایک ہوتا ہے قلبن چھوٹا قاف سے۔ تو قلب مینس ہوتا ہے دل، اور قلب مینس ہوتا ہے کتا۔ تو اگر ہم قلب پڑھ رہے ہیں تب تو ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر قلب پڑھ رہے ہیں تو ہم تو سیدھا سیدھا دل کو کتا بنا دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں پہ کتا بھی لکھا ہوا ہے کہ سورہ کہف میں ایک جگہ ہے کتے کا ذکر، تو اگر ہم وہاں پہ قلبن پڑھ دیتے ہیں تو کتے کو ہم دل بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن کے حرف سے چھیڑ چھاڑ تو وہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سیکھیں، جتنی چیزیں ہوں ہم سیکھتے جائیں، اسے چھوڑے نہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور حرف کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ پہلے آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں یا جن سے بھی پڑھا ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے اسے الف بے تے سے بھی پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے الف با تا سا بھی پڑھا ہوگا۔ مین موٹیو یہ ہے اس کو بتانے کا کہ قرآن پڑھنا سب کو آتا ہے۔ اصل مقصد ہے کہ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ لوگ نہ تو کسی سے ٹیوشن لے سکتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، جیسے میرے امی ابو ہیں، وہ کتنا بھی ہمت کر لے لیکن وہ نہیں کر پائیں گے، انہیں لگے گا کیا ابھی اتنی ایج میں کیا پڑھیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر ہمت بنا لیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ ہاں ابھی ہم ٹیوشن کریں۔ تو اس ویڈیو کے تھرو وہ ویڈیو دیکھ کر ضرور سیکھ سکتے ہیں، یا آپ میں سے بھی جتنے لوگ ہیں وہ ضرور اسے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ تو مین مقصد یہی ہے کہ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے کسی حافظ صاحب سے یا اپنے بڑے بزرگوں سے یا کسی سے بھی قرآن سیکھا ہے اور انہیں اگر صحیح سے پڑھنا سیکھنا ہے تو وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے پڑھیں گے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے میں ایسے پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پہلے ہم یہ حرف درست کر لیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنے بتاؤں گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے الف، کیا ہے یہ الف؟ بہت سارے لوگوں نے اسے الف بے تے سے نہیں، سے الف بے تے سے بھی پڑھا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے الف با تا سا بھی پڑھا ہوگا، لیکن نہ ہی یہ الف بے تے سے ہے، نہ ہی یہ الف با تا سا ہے۔ یہ ہوگا الف با تا سا جیم ہا خا۔ پھر سے الف با تا سا جیم ہا خا۔ اب دہرائیں ایک بار الف با، تو ایک بار پھر سے دہرائیں الف با تا سا جیم ہا خا۔ تو اس طرح سے ہم اسے دہرائیں گے، ہے نا۔ اس میں ادا کرنے والا یہ تینوں تو آسانی سے نکل جاتا ہے، الف با تا، لیکن ہلکا سا اس میں نکالنا ہے آپ کو کہ زبان باہر آئے گی، ہلکی سی آدھی زبان، سا سا، اس کو سا نہیں بولنا، سا نہیں بولنا، اس کو بولنا سا۔ اسے جیم جیم
اسے ہا خوا ہے نا. اس کے بعد پھر دال ذال را را، اسے را نہیں بولیں گے، را بولیں گے را. اور اسے زال زال نہیں زال، اس میں بھی ویسے ہی زبان اس کے جیسے ہی باہر آئے گی، جیسے سا میں باہر آئے گی ہلکی سی زبان، ویسے اس میں بھی آئے گی زال. آدھی زبان اتنی سی چھوٹی سی زبان باہر آئے گی آپ کی، چھوٹی سی زبان آپ کی باہر آئے گی، جیسے بولیں گے سا ویسے بولیں گے زال را زا. زا بولنے میں دونوں دانت جو ہے دونوں دانتوں کو بیٹھانا ہے، اس کے بعد پھر آواز زور سے باہر پھینکنی ہے زا زا زا، اور بولنے ٹائم وہ دونوں دانت اوپر ہو جائیں گے زا زا ہے نا. را زا سین شین صاد. یہاں ہم اس پر دھیان دیں گے کہ یہاں سے پھر جو ہے نا تھوڑا سا ٹیکنیکل شروع ہو جاتا ہے. را زا، تو یہاں سین، سین دونوں دانتوں کو بیٹھا کر نکلتا ہے سین سین. اس کے بعد یہ شین، یہ سین، یہ شین. پھر سواد دواد، اسے نہ ہی زواد بولیں گے نہ ہی دواد بولیں گے، اسے بولیں گے دواد دواد. کیا بولیں گے دواد. طوا زوا عین، عین ایک دم حلق سے نکلے گا، حلق کے پاس سے عین. پھر غین، غین نہیں اسے کیا کہیں گے غین. فا قاف، کیا کہیں گے کاف نہیں قاف قاف. تو اسے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. کاف بولیں گے تو یہ والا کاف ہو جائے گا، اور قاف بولیں گے تو یہ ہوگا لیکن صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگا، اسی لیے اس کی پہچان کے لیے اسے کہیں گے قاف. پھر کاف لام میم نون نون واو ہا حمزہ یا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد اس میں بہت سارے حرف ہیں جو تھوڑے سے ٹف ہیں، جیسے ہا ہو گیا، دواد ہو گیا، غین ہو گیا، زوا ہو گیا. ان سب کو نکالنے میں تھوڑی سی دقت آتی ہے، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو یہ سارے حرف انشاءاللہ سے ہو جائیں گے درست. اسے پریکٹس کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اسے ریوائز کریں، ویڈیو سن کر دہرائیں، اور دہرانے کے بعد جب تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر سے ویڈیو دیکھ کر پھر سے دہرائیں. اور ایسے ہی آپ اگر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سے آگے اور بھی چیزیں آئیں گی. اس کے بعد کہ حرف ادا ہوگا، اس کے بعد پھر حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر کیسے پڑھنا ہے، کہاں پہ کھینچنا ہے کہاں پہ نہیں کھینچنا ہے، کہاں پہ زیادہ کھینچنا ہے، تو وہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. فی الحال کے لیے پہلا سبق یہ رہے گا الف سے لے کر یا تک. آپ کو جتنا سا ہو آپ ایک لائن پڑھیں، صرف سا ہی پڑھیں، یا خا تک پڑھیں، یا زا تک پڑھیں، جہاں تک آپ کو کمفرٹیبل لگے آپ وہاں تک پڑھیں. انشاءاللہ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.